اعلی حضرت فرماتے ہیں لم یات نظیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے قصوں طوفا ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، الروح فدا کا فزد حرکا یک شعلہ دگر برزن عشقا، مرا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا، بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا۔ واہ رے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تیری شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہندوستان کے تمام شعراء کرام کی شاعری کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا اعلی حضرت کی شاعری کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اعلی حضرت کی شاعری کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اعلی حضرت کی شاعری کوئی بازارو شاعری نہیں ہے۔ اعلی حضرت کی شاعری کی تعریف اپنے تو اپنے کرتے ہی ہیں، لیکن بیگانے بھی اعلی حضرت کی شاعری کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی ہندوستان کی کوکھ سے جب پاکستان نے جنم لیا تو پاکستان کا امور مذہبیہ ڈاکٹر کوثر نیازی کو تسلیم کیا گیا۔ کوثر نیازی کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں اتنی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا کہ اتنی روٹیوں کے ٹکڑے نہیں کھائے ہوں گے۔ میری خود پرائیویٹ لائبریری کے اندر 10,000 کتابیں موجود تھیں، لیکن جب میں نے اعلی حضرت کو پڑھنا شروع کیا ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے میں سیپیاں چن رہا ہوں، ابھی سمندر کے اندر تک نہیں پہنچا ہوں۔ اسی لیے پوری دنیا کو کہنا پڑا کہ مانا تجھ کو عرب نے یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلی حضرت، حامی سنت اعلی حضرت۔ یہ اعلی حضرت کی شخصیت ہے۔ اور یہی کوثر نیازی جب دکن کی سرزمین حیدرآباد میں آیا اور اعلی حضرت کی ذات پر جب اس نے روشنی ڈالنا شروع کی تو اعلی حضرت کی تعریف کچھ اس انداز سے کرتا ہے، کہتا ہے اعلی حضرت ایک مفکر کا نام ہے، اعلی حضرت ایک مجدد کا نام ہے، اعلی حضرت ایک مصنف کا نام ہے، اعلی حضرت ایک ویگیانک کا نام ہے، اعلی حضرت ایک فلسفر کا نام ہے، اعلی حضرت ایک سائنسداں کا نام ہے، اعلی حضرت عاشق مصطفیٰ کا نام ہے، اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ اعلی حضرت اللہ کے تمام نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے، اور آگے بڑھ کر کے اس نے کہا تھا کہ اعلی حضرت نے جو قصیدہ سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کوثر نیازی کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سلام اتنا مقبول ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسجدوں سے جو آواز بلند ہوا کرتی ہے وہ آذان کی آواز بلند ہوا کرتی ہے، آذان کے سوا اگر کوئی آواز مسجد کے مائک سے بلند ہوا کرتی ہے تو وہ حضور اعلی حضرت کا قصیدہ سلام جو لکھا ہے وہی سلام مسجدوں کے مائک سے بلند ہوا کرتا ہے۔ کوثر نیازی کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اعلی حضرت کی بخشش و مغفرت، اعلی حضرت کی بخشش و مغفرت پروردگار عالم قیامت کے دن صرف شعر کی بنیاد پر کر دے گا، جو شعر اعلی حضرت نے قصیدہ سلام میں لکھا ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، اعلی حضرت کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لو اور شہر بریلی میں آ کر اعلی حضرت کی چوکھٹ پر سر رکھ کر یہ کہہ دو کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ لیکن آج کہا جاتا ہے کہ اشرف علی تھانوی اور اعلی حضرت یہ ایک مدرسے کے فارغ و تحصیل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سفید جھوٹ ہے۔ اعلی حضرت نے اپنے باپ سے علم حاصل کیا ہے، اور جب آپ کی عمر 13 سال کی ہوئی تو آپ کے باپ نے آپ کے ہاتھوں میں قلم سونپ دیا تھا اور فرمایا تھا بیٹا تم کو ان فتنوں کے جواب دینا ہے۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر 100 سے زیادہ فتنے اسلام و سنیت کے نام پر جنم دیے جا چکے تھے۔
کوئی بول رہا تھا خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولے گا نہیں، اس لیے کہ خدا بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اور خدا جھوٹ نہیں بول سکتا تو بندے کی طاقت بڑھ جائے گی، خدا کی طاقت گھٹ جائے گی۔ کوئی کہہ رہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی بول رہا تھا اگر نبی کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، کوئی بول رہا تھا جتنا علم نبی کو ہے اتنا علم جانوروں کو بھی ہے، کوئی بول رہا تھا اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے گا تو ان کی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی بول رہا تھا محمد اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو نہیں بخشوا سکتے تو ہمیں ان سے کیا فائدہ ہوگا۔ ایسے ماحول کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب اپنا قلم اٹھایا ہے اور ان فتنوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے، کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے، تو چار جانب سے یہ آواز آ رہی تھی کہ کل کے رضائے خنجر خونخوار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، اس لیے کہ کلمہ رضا کی مار بھی لاٹھی سے کم نہیں، مشہور نجدیوں میں بریلی کا نام